اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ، اللہ تعالی نے فرمایا ہرگز انہیں لوگیں دی نیکی قبول نہیں کریں گا جیڑے بندے او چیز خرچ نہ کرن جیڑی چیز انہاں کو سب تو زیادہ پیاری ہوئے۔ ماڑی شے خرچ نہیں کرنی، نا مطلب ہے نیکی دا کوئی شوق نہیں، خرچ کرنی ہے تے قیمتی شے خرچ کرنی، پیاری شے جیڑی تو سب تو زیادہ پیاری ہے۔ اساں وہ چیز خرچ کرنے جیڑی سارے کام دی نہ ہو۔ قرآن مجید دی آیت کریمہ ہے، اللہ رب کائنات نے فرمائے ہر او چیز خرچ کرو جیڑی چیز تو کو پیاری ہوئے۔ جبریل امین جڑے ویلے اے آیت کریمہ چاہ کے ہے نبی کریم علیہ السلام دے قلب اطہر تے آیت کریمہ پیش فرمائی، میرے نبی پاک نے آیت کریمہ پڑھی، اجاں پڑھتے بیٹھے ہیں صحابہ کرام دے وچوں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے تھی گئے، آکھن لگے اللہ دے نبی تساں بھی جان دے ہو، سارے میرے ساتھی جان دین، میرا علاقہ جان دے، سب تو زیادہ میں ابو طلحہ کو میرا باغ بڑا پیارا ہے جہاں نام بیروائے باغ جڑا ہے جہاں چ پانی دا کنواں بھی ہے تے کنواں بھی میٹھا ہے، اے باغ میرے کو بڑا پیارا ہے، میری ساری جائیداد کل کائنات دی یو باغ ہے، میری آمدن ہی باغ دے ذریعے تے پسند بھی بڑا ہے، پھلدار بھی بڑا ہے، تے میری ساری ذریعہ معاش تے میری معیشت دی مضبوطی دا سبب بھی یہ باغ ہے۔ چونکہ قرآن دی آیت کریمہ آ گئی ہیں او تہیں نیکی قبول نہ کرے سو جے تہیں اپنی پسندیدہ شے خرچ نہ کرے سو، اللہ دے نبی میں تو آپ کو گواہ پیا بنے میں ابو طلحہ اے باغ اللہ دے نام تے وقف پیا کروں گا۔ دیر نہیں سی کی مشورہ کر گنوں صلاح کر گنوں کہنا ایسا پیارا باغ آ نبی کریم علیہ السلام وینے آنی باغ اچ اکثر پھل کھندے ان تازہ چشمے تے بہ کے پانی پیندے ان مٹھا پانی آ، میرے نبی سے کو یہ باغ بڑا پسند آ۔ آپ نے فرمایا یہ جڑا باغ ہے نا یہ صحابی رسولہ دے جڑا باغ ہے اے میں ڈتا ہوئے، صحیح مسلم دی حدیث، یعنی ہر نیکی دے کام میں چکو۔ یہ حضرت ابو طلحہ انصاری ہے نا سونا ہے باغ میں ڈتا ہوئے، جی ٹھیک۔ جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مجلس ایک مہمان دا ہاتھ کھڑا کیتا آئی تے فرمایا نے کیڑا بندہ ہے جڑا میرے مہمان دی مہمان نوازی کرے، مہمان نوازی بھی خیر دا کام ہے، مہمان نوازی بھی نیکی دا کام ہے، مہمان نوازی اچھائی دا کام ہے، بھلائی دا کام ہے، خدمت خالق ہے۔ اللہ دے نبی فرمائے کیڑا بندہ ہے جیڑا بندہ میرے مہمان دی مہمان نوازی کرے۔ یہ حضرت ابو طلحہ انصاری آن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے دیر نہ لیندے ہن ہر نیکی دے کام وچ اگوں ہوندے ہن، کھڑے تھی کھڑن جویں باغ دیون دی خاطر کھڑے تھی کھڑے ہن ایویں کھڑے تھی کھڑن، آکھن لگے اللہ دے نبی اپنا مہمان میرے ذمہ لا دیو، اے نیکی میں ابو طلحہ کرن تے تیار ہاں۔ چپ کہنا کرن یار سچے ہوئے کہنا، نیکی سامنے نیکی دا منظر آویا صحابہ کرام دیر نہ کر دیا۔ ہی واسطے نبی سے فرمائے بدترین تو بدترین ہے وہ بندہ اللہ کو تباہ و برباد کرے جڑے بندے دی زندگی اچ ماہ رمضان آوے تے او نیکیاں نہ کرے تے اللہ کے گناہ معاف نہ کراوے۔ رمضان اندے اور گزر ویندے، ماہ رمضان گزر ویندے، اساں نیکی نہیں سے کر سکتے، سپارہ منزل دا نہیں سے پڑھ سکتے، قرآن دا ختم نہیں سے کر سکتے، سارے 11 مہینے اساں صدقہ کرے نہیں کیتا، رمضان اچھی کرے نہیں سے کیتا، 11 مہینے اساں نیکی کرے نہیں کیتی، رمضان اچھی کرے نہیں سے کیتا، ٹس تو ماس نہیں سے ہوئے، شوق کھڑا نہیں وینا اپنے بھیروں میں کو۔ میرا یہ پیغام دوسرے دوستیں تک پہنچاؤ متا کہیں دی ذہن سازی تھی وے بھائی نیکی کو پچھتے نہیں کرنا، چھوٹی ہوئے وڈی ہوئے نیکی نہیں چھوڑنی، انہیں بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تبدیلی ہمیں دے زندگی ہے،
حضرت ابو طلحہ نے اٹھی کے اپنا باغ دے دیتا، یہ میرے کو پسند ہے، قرآن دی آیت آ گئی ہے، میں پہل کرنا تے ہون مہمان نوازی دی واری آئی ہے، سونا ہے مہمان میرے ذمہ لا رہے ہو، یعنی نیکی اچ پیچھتے نہیں تھی ہونا، ضرور حصہ پاونا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری لگے گئے، ونج کے گھر گئے، وہ پوری بات ہے کئی باری سنی ودے ہو تو سب، وہ لالٹین بند کرنا تے دیوا بند کرنا، دسترخوان لاونا، ساری خیر ہے، مہمان کھا گنے، سویرے دا وقت ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مہمان کو گھن کے آ گئے، امام کائنات دی دور کے نظر پائے گئی ہیں، آپ دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ دل خیال کرنے اندر ہو سکدے میں کمی پیشی کیتی ہوئے، خدمت دا حق ادا نہ کیتا ہوئے، نبی پاک ہی واسطے میرے اتے کھلتے پے ہوئے، جڑے ویلے قریب آئے گوڑے سٹ کے بائے گئے، ادب دے نال تے آکھن لگے سونےاں کوئی کمی پیشی تھی گئی ہوئے میں معذرت کرینا، امام کائنات نے فرمایا ابو طلحہ این واسطے میں کہنا بیٹا کھلدا ہاں جو تیرے کے کمی پیشی ہو گئی ہے، رات جڑے طریقے نال دیوے دیاں لائٹاں بند کریندے رہ گئے ہو تے رات اپنے ہاتھ دی جی میں خالی حرکت کریندا رہ گئی تے دسترخوان تے بیٹھ کے بے کو کھانے کھواون والی نیکی کریندا رہ گئی، اللہ رشتے دیکھ کے تیرا سارا نظارہ بھی کریندا رہ گئے تے اللہ تیرے معاملے کو دیکھ کے رشتے مسکراندا رہ گئے، لقد ضاحک اللہ لقد عجب اللہ، جڑے ویلے نیکی کیتی ہے اللہ تیری نیکی کرن دے انداز کو دیکھ کے خوش تھیندا رہ گئے، اللہ تیرے نیکی والے انداز کو دیکھ کے تیرے تے مسکراندا رہ گئے، اے ابو طلحہ تیرا نیکی چ پہل کرنا، اپنے آپ کو بھوکا سماونا، اپنی گھر والی تے اپنے بچے کو بھوکا سماونا تے بے دی خدمت کر کے نیکی کماون دا جذبہ بناونا، اے ابو طلحہ رب کو جا پسند آیا، اللہ پاک نے تیری شان تے تیرے مقام وچ قرآن پاک دی آیت کریمہ نازل فرمائی تے اللہ پاک نے تیرے بارے اعلان کر کے فرمائے کہ سونے ابو طلحہ کو آنکھو جو ابو طلحہ ای جہان بھی کامیاب ہے تے اگلے جہان بھی کامیاب ہے، نیکی دا جو میں صحیح کھانا کھوینا، حالانکہ اپنے پلے اتنا کشے کا نہیں، غریبی ہے میرے ذمہ لا دے اس سارے وڈے 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 تکڑے لوگ کھانا کھواون کے ٹرک دن وڈے وڈے پشت کوشش کرے سن بھائی باسی نے باری باری کام ٹپا چھوڑو، چاولے دی پلیٹ چا منگوائی تھی نے با چاہ شاہ تے راسما سے سلام علیکم بیا سی حکم کوئی ٹکر دا نہ آکھا بخار تھی نے صحابہ کو لے دے آنے تھے بندے جنہیں کو ٹکر اپنے حصے والا کھواونا پورے، آپ بھکھا سمنا پورے، متا اللہ راضی ہوئے، یہ انہاں دی عادت ہے اور ساری عادت کیا ہے، نیکی دا بڑا جذبہ، کھانے کھواون دی بات جی میں کرنا، اے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جنہیں ویلے جنہیں دا جوان بیٹا فوت ہویا ہی نا تے حضرت ام سلیم نے صبر کیتا، رات پوری ہی ابو طلحہ کو گھر والے کو اطلاع نہیں سی دیتی، صبر کیتی رہ گئی ہے، پہل کیتی ہے، اگتے آئی ہے، سبقت کیتی ہے، ساری رات روٹی پیش کیتی سی، پانی پیش کیتے سی، اپنے خامن دی خدمت کیتی ہے، حق کے زوجیت عادات ہے، جوان بیٹے دی لاش گھر رہے چھے، سویر دا ٹائم تھا، اطلاع دیتی ہے اس طرح بیٹا فوت ہو گیا، انہیں نبی علیہ السلام کو اطلاع دیتی، آپ نے فرمایا رات کیوں ہوئے دیشا، انہیں کہ میری گھر علی نہیں دیشا، ایویں صبر کیتی رہ گئے، نبی پاک آسمان دو رٹھا، آپ رو بھی پائے، فرمایا ابو طلحہ خوش نصیب ہیں، آج تک اتنا صبر کہیں نہیں کیتا جتنا تیری گھر والی ام سلیم نے کیتا، گھر دا گھر سارا ہی نیکی دے پیچھو لگا ہویا، باغ دے من دیواری آئیے ابو طلحہ پہلے نمبر تے، مہمان نوازی دیواری آئیے ابو طلحہ پہلے نمبر تے، صبر کرن دیواری آئیے ابو طلحہ پہلے نمبر تے، صحابہ دا مزاج ہے انہاں دی عادت ہے، اساں تے پیچھے رہ گئے، سارے تے علم چکے دی، نبی کریم علیہ السلام دی حدیث آپ نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن غسل کرے گھر والے کو غسل کراوے، من غسل واغتسل، آپ ہی کرے بالے بچے کو بھی غسل کراوے جمعے والے دن،
ول کیا کرے بکارا وبتا کرا آپ بھی جلدی آوے بالیں کو بھی جلدی کہنا آوے گال تھی نہیں کہ جلدی دی جلدی آوے آ کر کے مسجد اندر آ گئے ول کیا کی تسی نبی کریم علیہ السلام فرمائے آ کے خطیب دے قریب بہ گئے جتنا نصیب چس اتنا نماز پڑھی اس 2 رکعت نصیب چاہی 4 رکعت نصیب چاہی خطبہ شروع نہیں ہویا رکھتا پڑھن سی قریب تھی کہ بہ گئے تے تریجا کم کیڑا ہے پورے جمعے چ لغو بات نہیں سکی تھی بےہودہ بات نہیں سکی تھی امام کائنات نے فرمائے تے گھروں آیا بھی چلتا ہے سواری تے بھی آ سکدا لیکن اتنا ہائی جو ہے پیدل دا سفر کرے آتے مسئلہ کوئی نہ بڑھنا غسل کیتے ول غسل کرائے جلدی آئے ول جلدی گھن آئے تے آیا بھی پیدل گھر تو مسجد تک ترائے کم مسجد تک کیتن سی تے ترائے کم مسجد دے اندر آ کے کیتن سی جتنا نصیب آئی نماز پڑھی اس خطیب دے نیڑے آ کے بہ گئے تے ود لغو بات بھی نہیں سکی تھی اے چھی کم کرن والا بندہ یعنی میں جڑی بات نسنا چاہنا ہوئے کہ جلدی آئے تے جلدی سارے کو گھنا آئے امام کائنات نے فرمایا اللہ پاک دے قدمیں دی گنتی کریں دے دے پیریں دی گنتی کریں دے 5 قدم تھی گئے 10 قدم تھی گئے 40 قدم ٹر کے آئے 100 قدم ٹر کے آئے 200 قدم ٹر کے آئے اللہ اسائیں دے قدم نوٹ کر کے دن نبی کریم فرمیندن ہر قدم دے بدلے وچ پورے ماہ رمضان دے روزے رکھن دا پورا ثواب تے پورے ماہ رمضان دے رات دے قیام کرن دا پورا ثواب ایک قدم دے بدلے این دے نام اعمال چ درج کر دیو جلدی آمن اصل گال ہے جلدی اندہ تے وہ بھی ہے جڑا 1:30 بجے نماز ہے چل دے لیکن او کو اے فضیلت نہیں ملتی اندہ وہ بھی ہے آمنا ہوئے ہیں بکارا وابتا کرا آپ بھی جلدی ہے یہ جلدی دی گال بیٹھا کرا جمعہ ساری پڑھنا ہوندے لیکن بعض بندے دا شوق پڑا ہوندے جلدی ونجنے خطیب دے قریب بہنے نماز پڑھنی ہے لغو بات نہیں کرنی توجہ نال سننی ہے بات تے وہ حدیث بھی سنی ہوتے ہو نبی سی فرمائے جمعہ اچھا این حدیث دے ہوتے ہیں صحابہ کرام عمل کرن دی خاطر اے رمضان دے روزے دا برابر ثواب ایک قدم تے بدلے ایک صحابہ حاصل کرن دی خاطر کیا کرن دیاں ڈیوے بال کے مسنے چویں دیاں ڈیوے لالٹین بلے دیاں چراغ بلے دیاں والوے دیاں مسنے چ انہاں کیا مطلب ہے ڈیوے بال کے جمعے والی مسجد تو ٹور میں نے تصور کیا وجہ مطلب اندھارے چ نکل پندے ہیں اندھارے چی سفر کر کے نکل پندے ہیں کہ اسا پہلے پہنچوں تاکہ یہ رمضان پورے دے ثواب حاصل کرنے والی حدیث دے مصداق پڑھ پہلے ٹور پندے ہیں تو حرمین شریف ہیں اللہ سارے کو زیارت نصیب کراوے اتھا تقریباً میرے خیال ہے کوئی 9:30 دے بعد اندر جگہ نہیں ملتی گھروں بعد ہونن کیا شوقوں میں ہوئے اگتے مزید اگتے ہی واسطے نبی سی آخری صف دی گال نہیں کی تھی ہے وہ بھی جماعت ہے جڑا آخری صف اس کھڑے آپ نے ثواب پہلی صف دا رہے تاکہ لوگ پہلی صف دی خاطر اے گہما گہمی ہوئے بھی اگتے نہیں کرنے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ پاک نے فرمایا یہ بندے کامیاب ہیں جڑے اپنے آپ دے اوتے بے کو ترجیح دین جڑے ویلے نیکی دا میدان آوے نیکی چھوٹی ہوے یا نیکی وڈی ہوے اللہ تعالی نے یہ باتاں سمجھائیں کہ کوئی نیکی نہ چھوڑی کرو ہر نیکی چاگو آگے کرو ہر نیکی چاگو آگے کرو اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک دیوار صحابہ کرام دی مجلس سے سوال کیتا
آپ نے فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا اج روزہ رکھی ودا ہوئے؟ حضرت صدیق اکبر آکھن لگے میں روزہ رکھی ودا، رمضان دا مہینہ نا نفلی روزے دی بات آئی، آپ نے فرمایا کیڑا بندہ ہے تواڈے وچوں جڑا مسکین کو کھانا کھوائی ودا ہوئے؟ جناب ابو بکر صدیق نے جواب دیتا اللہ دے نبی میں کھوائی ودا۔ آپ نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا اج جنازہ پڑھی ودا ہوئے؟ تھی اللہ دے نبی میں پڑھی ودا۔ کیڑا بندہ ہے جڑا بندہ کہیں بیمار دی تیمارداری کی ودا ہوئے؟ اللہ دے نبی میں بیمار دی بیمار پرسی بھی کی ودا۔ امام کائنات نبی پاک نے 4 سوال فرمائے، روزہ کیڑا رکھی ودے؟ جواب ہی کے بندے دا۔ مسکین کو کھانا کیڑا کھوائی ودے؟ جواب ہی کے بندے دا۔ بیمار پرسی بیمار دی کیڑا کیتی ودے؟ جواب ہی کے بندے دا۔ جنازے چ شرکت کیڑا کیتی ودے؟ جواب ہی کے بندے دا۔ امام کائنات نے فرمایا ابو بکر اللہ پاک نے تیرا نصیب چنگا بنائے، ایو جے بندے جنہاں بندیاں دے وچ ساریاں نیکیاں جمع ہوئے، جڑا تیمارداری چ اگوں ہوئے، جنازے ادا کرنے چ اگوں ہوئے، مسکین کو کھانے کھواونے چ اگوں ہوئے، روزے رکھنے چ اگوں ہوئے، جڑا ہر نیکی چ اگوں ہوئے، انجے بندے واسطے اللہ پاک نے قیامت لڑی اپنے جنت دے 28 دروازے کھول دے ہن۔ ایک کدے دی بات نہیں، سارے کھول لو۔ این دروازے کے موڑ کے اگلے دروازے تک نیون اتنا کو سفر کراون بھی رب کو گوارا نہیں۔ جیڑا جدو کھڑے جتو دل آدھی داخل تھی ونجے این واسطے کوئی پابندی نہیں۔ روزے دار آجے نہ خاص دروازہ، نمازی نہ خاص دروازہ، زکاة آجے نہ خاص دروازہ، دروازے مقرر ہو سن تاکہ بھیڑ نہ پوے، رش نہ پوے، ہر کہیں واسطے ایک علیحدہ پروٹوکول کیتا ویسی۔ نمازیوں تو آنے واسطے ایک گیٹ ہے، گیٹ بھی میں تو نہ ہو سن جی میں سارے گیٹ کئی 100 سال دے فاصلے ہو سن، ایک دروازے دے درمیان چوڑائی ہے، داخل تھی او جتھے دے جتھے۔ لیکن اللہ فرمیسی جڑا ہر نیکی چنگو ہوندا فرشتوں کو میری طرف منادی کر دو، اودے تے کوئی پابندی نہیں، او کو جتو سوکھا لگے داخل تھی گئے۔ کیجری وڈی گل ہے، او کو جتو سوکھا لگے او داخل تھی گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر نیکی چنگو ہوندا، ہر نیکی چنگو ہوندا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی عادت آئی کوئی نیکی ہو گیا تے ابو بکر نہ کریا، اے نہیں تھی سکتا، اے نہیں تھی سکتا۔ خرچ، صدقہ، نماز، تہجد، روزہ پہلا نمبر صدیق دا۔ جڑے ویلے 14ویں رات آئی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام دی جھولی مبارک وچ اپنا سر رکھیا ہویا نے تے رات دا ٹائم آئی تے اما جان دیاں نظراں آسمان تے آن تے آکھن لگے سونیا جی عائشہ تہاڈی امت وچ کوئی ہو جیاں بندہ وی ہے جے جانے کیا آسمان دے تاریاں دے برابر ہوئے۔ امام کائنات نے فرمایا عائشہ جیا میری امت دا ایک جوان ہے جہاں نام حضرت عمر بن خطاب ہے، اللہ پاک نے اتنا نیکیاں بنائیں، اتنا نیکیاں بنائیں، اتنا نیکیاں کریں دے حضرت عمر آسمان دے تاریاں دی تعداد جتنا ہے کتنا ہو اللہ بہتر جاندہ ہے، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جاندہ، کہیں مائی دے لال دی جرت نہیں جو تاریاں دی گنتی دا اندازہ لاوے، اللہ کو علم ہے۔ امام کائنات نے فرمایا عائشہ حضرت عمر دیا نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر ہے۔ حضرت عائشہ چپ کر گئی، آپ نے فرمایا عائشہ چپ کیوں کر گئی؟ تیرے چہرے کہیں میں لگ دے جو تیرے سہنے چھے خیال آ کہ میں جواب جو تیرے ابے ابو بکر دا نا گھنساں جیا جیا اللہ دے نبی میرے دل خیال آ میرے بابے دا نا گھنسو۔ آپ نے حضرت عائشہ دے متھے تے ہاتھ پھیریا، آپ نے فرمایا عائشہ اپنے بابے دا وصل کریں دیئے انہیں تاریاں دے نال آ میں تے کو آمنہ دلال رساں ساری امتیاں نیکیاں انہاں تاریاں دے برابر ہو ونجر تیرے بابے ابو بکر دی کلی غار علی نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر دین میرا دل دے میں جہاں سارا نیکیاں ابو بکر سائیں گھن گھن نا تے ایک غار علی نیکی میں کو دے دینے نا قربان تھی پہلے صدیق دا مقابلہ تاریاں دی مجال، صدیق دا مقابلہ کرے تاریاں دی مجال، ساری امت دیاں نیکیاں
میری عائشہ دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے. کتنا وڈی نیکی, ہر نیکی ہے چلو. کوئی بندہ نہ آکھ سکدا کہ صدیق دا کوئی دوجا نمبر آ. جیڑے ویلے بھی کوئی مسئلہ بڑھیا حضرت عمر آدن والی کوشش ہوندی ہے میں صدیق کے ودھاں. بھائیو ساری کیوں کوشش کہنی؟ بھائیو کوشش کرو. جلے منہ تے مٹی آ گئی, روح نکل گئی, بل کوشش ہی نہ کر سکتے. آج زندگی ہے کوشش کروں. حیاتی ہے پئی, اسباب ہیں پے, ذرائع ہیں پے, وسائل ہیں پے, صحت ہے پئی, عقل ہے پیا. اللہ نے ہر شے دتی ہے بھائیو. مسجداں سنے جا پن, اذاناں سنے جا پن, رمضان سنے وے. خدا را یار نیکی کم از کم ڈھیر کٹھی کروں, ڈھیر انہاں بڑا فائدہ ہے. دنیا وچ پیسے کم مندن, آخرت وچ نیکی کم مندن. جویں ایتھا چاہندے ہو اساں کروڑاں تے ارباں پتی بنوں, ایویں آخرت وچ کروڑاں تے ارباں نیکیاں والے بنوں, تاں ساکو اللہ جنت دے. خربیں دی تعداد تے نیکیاں ہون. ایرڑے کھاں میرے ذرا دیکھ, اے تلاوڑا ہو سی ایڈو نیکیاں تے ایڈو برایاں. میں اے تھوڑا جہا اندازہ لا میرا بھرا. اے نیکیاں تے اے برایاں تل جا پائیں. حدیث سے چندے اگر اے تھی گیاں برابر, وزن برابر ہے, کام روک دیتا ویسے, کام روک دیتا ویسے. جب تک اے ایک نیکی گول کے نہ آسی تب تک اے جنت نہیں بن سکتا. اتنا وزن ہے نیکی دا, اتنا مول ہے نیکی دا, ایک نیکی دا پچھتینا کھڑا ہو سی, چک کھڑا پہنا ہو سی. آئے اے جڑا بڑا مول, یہ تے جلے منڈی وچ بندہ ونجے کو پتہ لگ دے نا بھی اتنا مال دا ریٹ ہے, کاش میں ای چا کرا. یہ جڑے وپاری لوگ ہیں یا جڑے کاروباری لوگ ہیں, جلے انہیں کو اپنی چیز دا ریٹ چنگا ملے پچھتے نا کہ کاش میں ذرا زیادہ سٹاک کرا, زیادہ چیز گنا, اتنا سونا ریٹ لگ گئے. اللہ سے قیامت علی میری عدالت وچ آسن تے ترازو تلدا دیکھسن تے نیکی دا ریٹ بندا دیکھسن تے اے ہتھیں تے چک پیسن, زندگی برباد کر رہے ہیں. نیکیاں ڈھیر کرواں تے اج ریٹ چوکھا لگے. یہ تے قیامت علی نہیں پتہ لگ سکتا. یہ تو پیسہ ہی تھا ہی رانے ہار جے کسے جیب وچ ہوئی بھی صحیح تو پہلے پتریں جیب وچ ہاتھ مارنے, پیچھے اطلاع دینی ابا ہونی ٹھر گئے. پہلے جیب سنبھالنی انہیں, پیچھے انہیں آخنے ابا ہونی اللہ کو پیارے تھی. اکاؤنٹ تے ہر شے ساکوں سارے ہی مردہ جسم کو مرن دے بعد جڑی شے کام دے سی وہ کیا ہو سی زندگی وچ کیتی ہوئی نیکی. اور نیکی ہے جی اگتے وقت گزر ویسی یار 30 دن ہارا انجا پن رمضان جا انجا سا کو رات دے قریب کرن پن انہیں گزر ویندے. لیکن یاد رکھا ہے اے نہ ہوے عید علی مار سا کو شرمندگی تھی بیٹھی ہو. نیکی دے کام میں چلو. جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام جہاد واسطے مال خرچ کرن دی ترغیب پہ دینے ہن, سارے صحابہ خرچ پہ کرنن, سارے صحابہ جمع پہ کرنن. ایک صحابی کے کشے کہنی دے ون دی نیت کرے نہ بیٹھے کہ میں بھی کشے جمع کراواں, اے نہ ہوے میرا حصہ نہ پوے. اللہ قیامت نہیں میرے کے پوچھ گی نے میں کیا جواب دے ساں. ادے اللہ دے نبی ہن میرے کے کہیں نہیں لیکن کل جمع کرا لے ساں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. غالباً حضرت عبد الرحمن نہ آئی تے اے لگا گئے ایک یہودی ہے جڑا مدینے دا وڈا تاجر ہے, آکھن لگے تیرا کوئی کام کرنے تا دس. اوہاں کہ میرا کھو کھٹنے چوکی مزدوری دے سے, اوہاں کہ سارا کھو کھٹ دے دو پلیٹاں پینڈ جا مزدوری دے سے. وہاں قبول ہے. ساری رات لگی ہے فجر دی اذان تک یہودی دا کھو کھٹس جے تساں کسیاں کھٹیں دے ہو نہر نمی کرن دے ہو اوندا کھو نواں تھی گیا. دو پلیٹاں پینڈ جا چائے مزدوری ہے. حدیث چندے اون دے گھر دے بالی شاید کئی دی تھی گن بھوکے ہاں لیکن وہ پینڈ جا پلیٹاں گھر نہیں نچاں وہ نبی دو چائے تاکہ میرا نا ہی نیکی اس لکھی جو ہے. صاحب کو موت اندی ہے تاکہ میرا نا نیکی اس لکھی جو ہے. صحابہ بیٹھے آدھے اللہ دے نبی یہ میں مزدوری کی تھی رات یہ پلیٹا ہے پینڈ جان میں یہاں حصہ پا چھوڑو. مجاہدین دے کام آسا نا. نبی کریم علیہ السلام نے دوئے پلیٹاں گھن گی جن, آپ نے نال بلائے, آپ نے فرمائے اے ایک پلیٹ دائی میں چھنٹا دے ہو سارے مال دے ٹھیک دے ہوتے ہیں تبھی پلیٹ دا صحابی کو کنے گھر بالے کو من دے. اللہ تے کو دوئے پلیٹیں دینے کی عطا کر دے سی. بالیں دا بھی حق ہے تے بالیں کو کھما من بھی نے کیے ایمیں چھٹا ماریا نے. امام کائنات پینڈ دا بک بھار کے سامان دے ٹھیک دے جڑے ویلے چھنٹا پہ
مرے نے تے نال فرمے دے بیٹھے نال فرمے دے بیٹھے سارے صحابہ دا مال ایک پاسے میرے صحابی دی پنڈ والی پلیٹ ایک پاسے نیکی کرن والے دی قدر بیٹھے کریں دے سارے دا مال ایک پاسے صحابی دی پلیٹ ایک پاسے اللہ دے نبی شوق نہیں نے جیڑا بندہ نیکیاں چ دعا ویا پہل کریا پیش ہویا امام کائنات دا بھی محبوب بنویندا عرشاں والے رب دا بھی پیارا بنویندا ای واسطے اللہ دا قرآن سا کوئی تعلیم لیندے اپنے کپڑے پھراون کنے پہلے نیکیاں ڈھیر کر گنو پھٹے تے لیٹن کے پہلے نیکیاں ڈھیر کر گنو قبر وچ ونجن کے پہلے نیکیاں ڈھیر کر گنو جنازہ تے میت سڑی جن کے پہلے نیکیاں ڈھیر کر گنو کہیں کے جھیڑے لاون کے پہلے نیکیاں ڈھیر کر گنو بڑھے پہ دے آون کے پہلے نیکیاں ڈھیر کر گنو بیماری دے آون کے پہلے نیکیاں ڈھیر کر گنو کنگال تھیون کے پہلے نیکیاں ڈھیر کر گنو موت آون کے پہلے نیکیاں ڈھیر کر گنو فاستبقوا الخیرات میرے بندیو میں اللہ دا فرمانی میں ہر نیکی دے کام میں چاہو آگے کرو میں اللہ توری دنیا بھی سونی کر دے ساں تے آخرت بھی سونی بنا دے ساں ہر نیکی چاہو حضرت عمر سیادن پلیٹان جہاں بیان کھجوریں جہاں لوگ کہیں لے کیا پیا کرنا او نبی سے اعلان جو سنے ایک بڑھڑی بیٹھی آدھی ہے کاش میرے بال جوان ہو نا میں بھی بھیج دے وہاں میرے پوتر چھوٹے ہیں جوان نہیں تے پوتر وقت اماں دی دعا تے رومن علی کیفیت دے کھڑے ہیں پیچھے ایک دوسرے کو اشارہ کیتے نے بس میں ٹور نہیں پائے تے بھاجے نہیں پائے میں ونجن لگن تے اماں ساڈ ماری کینے انہیں کہ نبی سی سدے دے بیٹھن تے بندے دی ضرورت ہے تے نیکی دا کام میں چھوٹا وڈا کیا دیکھنے پیچھو اماں بھی دروک پئی اتھا مان کنے آدھے کھڑے ہیں اللہ دے نبی ساکو بھی شامل کرو ہاں چھوٹے کوئی 7-8 سال تے 8-9 سال ساکو شامل کرو میرے نبی جی فرمائے تو جو ایک تے کچھ چوکھا لگ دے چلو ای کو شامل کرے نے بیا تو چھوٹا آئی پتر تو حالی اماں دی خدمت کر ہوں آگے نا صحیح نا قد میری چھوٹی ضرور ہو سی عمر دا چھوٹا ہاں لیکن ہی دے کے تکڑا میں میرا تے سینہ پھٹ دے اللہ دی قسم اتنا جذبہ یاد نیکی دا اتنا جذبہ میں تکڑا ہی دے کے میرے نبی سی فرمایا کی میں تکڑا ہی تو او صحیح تساں اگر تو کو شک ہوے نہ سونا تے تساں ساری کشتی چا کرو آپ نے فرمایا لاواں کھاڑا وات دے دے ہیں ماحول ہی نہ تے تاکہ دنیا کو پتہ لگے نبی دے تربیت یافتہ ہن جڑے آپس وچ نہ بھڑ دے ہن رب دے دین دی خاطر نیکی دی خاطر بھڑ دے کشتی پہ لڑی دیئے میں نیکی کرے نا وہاں کے میں کرے نا اے نیکی کرن دا جذبہ ہاں کشتی پہ لڑی دیئے نبی سنگھ بیٹھن تے کھاڑا ہی میں اور ڈوئے ہو جی میں تسا دے نا پہلے ہاتھ ملے نن پلوان تے پلوانی عرب دا ہی میں سمجھو بہترین ایک انہیں دا شعبہ کشتی کرنا تو ساں کیا کشتی جان دے اسو جڑی عرب جان لیا انہیں پہلے سلامی کی تھی تے چھوٹے وڈے کو کاننے چی میں کر کیا تے آکیا بھائی کوئی پتہ ہے میں تے وڈے دا مقابلہ نہیں کر سکتا تے تو میرا وڈا بھرائی میں تیرا احترام کرنا تے تو ہی میں کر میں میں چھڑا آسرا کران ڈھائے پویں چٹا تھی پویں ہار پویں کٹھے جلسوں پتہ ہی بھی سنے سے ایک جوان ہے جڑا سارے نبی کو مندے کر دے اودی کی چی لہے سے اللہ سب توفیق پہ جیڑا نبی دا گستاخ ہے اودی کی چیل ہے سارے نبی کو تکلیف دے دے تے سارے جیون دا کوئی فائدہ نہیں میرا بھرا چٹا تھی نہیں جلے تے کو سائیڈ مارا وہاں کے گھبرانا تکڑا تھا آسمان بھی دے دا کھڑا ہا دنیا دے دی کھڑی آئی بھڑان تھی نہیں پئی نیکی کماون دی سارے بالے دی کیفیت کیا ہے سارے گھر دی کیفیت کیا ہے ہر نیکی دے کم میں چلے ہی میں تھوڑا جہاں اشارہ کیتے سی تے وہ وڈے بھیرا کمپرومائز کمٹمنٹ آئی ٹھائے پائے ادھے اللہ نے بھی میں جیت گیا میرے نبی سے مسکرا پائے نبی کو کون بلا بھلا سکتے یا نبی استادوں نے پوری امت دا آپ نے فرمایا اڑتے ہو اندرا دوہائیں کو آپ نے میں قریب کیتے تسلیم سینے نال لائے
تے آپ نے فرمایا میں کو پتہ ہے تو کیویں جیتے ہی چل تے کو بھی جلن دی اجازت تے نال ڈٹھے نے انہاں دی بوٹھڑی اما روندی گھڑی آئی فرمایا تے کو کوئی تکلیف ہے آنکھیں تے نہیں سے بھی دے دے اوہاں کہ میں اپنی خوش نصیبی کو کھڑی روندی میں تو دعا بیٹھی کریں دی ہم جو میرے بال وڈے ہوندے تو میں بھیجاں ہاں یہ تو وجہ کنے بھی ٹھیر کرنٹ والے ثابت ہیں میں بھی اللہ کو کیا منگدی ہاں میرے بال نیکی اچویں دے پین حضرت معاذ حضرت معوذ میرے نبی پاک دے اشارے تے جنگ وچ آ گئے سارے صحابہ صفاں پہ بنے دے ہن تے او لوگ کافر بھی صفاں ودے بنے دے ہن جنگ دا نام جنگ بدر آئی حضرت عبد الرحمن بن عوف میں نے بیٹھا یامی سواری تے سجے پاسے مونڈا ہلا کے حضرت معاذ ابو جہل کیڑا جوان ہے ساکودرا ابو جہل دا پتہ نہیں ہوا عمر دے چھوٹے نے شکار سارے کے ودائے عمر دے چھوٹے نہ نیکی سارے کے ودیے حضرت عبد الرحمن آدن میں چپ کر گیا بھئی کو کیا دسنو ایڈو وقت دوجے تھپکا مارے چاچا ابو جہل کیڑا ہے جہاں وجہ تو سارے نبی پاک کو تکلیف ہوندی آئی جہاں سارے نبی پاک کو مکے وچوں کٹ چھوڑا حضرت عبد الرحمن آدن میں بات چپ کر گیا دوئیں بڑے کھنجے دے تھپکی مار کے آدن عبد الرحمن سب ابو جہل دی خبر دے میں حضرت عبد الرحمن آدن میں نے اشارہ کیتے لمبی گردن آلا اچھی کر ڈالا یہ جڑا سواری تے سوار تھی آودے تے آکر نال ودا ہوئے یہ ابو جہل ہے حضرت عبد الرحمن آدن اجا میں ہاتھ تلے کائنا کیتا باز علی کار دوئیں بھرا دوڑ پہل اجا میں سوچیں دا کھڑام جو انہیں دا پنسی کیا اچانک انہیں جمپ مار کے اندے دوئیں مونڈھیں تے چڑھ بیٹھن مرے نئے پٹے نئے تلے چا سچے نے حضرت عبد الرحمن آدن میں بھی دوڑ پیاں میں خنجر کٹھے میں معاذ بھی اتے چڑھا ہویا محبت بھی اتے چڑھا ہویا چاچا مار مار کے پیا دیاں تو ہی جڑا سارے نبی رحمت کو گستاخیاں کرنا میں حضرت عبد الرحمن آدن میں ابو جہل دی گردن کٹ دیتی ہے مر گئے ابو جہل حضرت معاذ سے محبت دے ذریعے مر گئے اللہ پاک نے عرش سے گواہی دیتی ہے قرآن نازل فرمایا اللہ فرمے دے میرا نبی تیرے یاریں دا ایمان دے کے میں اللہ شاباش دینا ایو جن تیرے یاریں دا جڑے تیرے تو میرے دشمن کو گوارا نہیں کریں دے ہر نیکی دے کام میں چگو جان دی پرواہ نہیں کرنی چاہی دی ہر نیکی دے کام میں چگو مال دی پرواہ نہیں کرنی چاہی دی ہر نیکی دے کام میں چگو روزہ نماز زکاة صبر شکر معاف کر دے وانے جیڑا کم آوے تلاوت ہوئے ریاضت ہوئے عمرہ ہوئے حج ہوئے جنازہ ہوئے تیمارداری ہوئے ہر نیکی دے کام میں چاگو اگو پیش پیش ہویا کر اللہ تیرے اتے رحمت دے پرنالے کھول دے سی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ دی بات نہ کران تے آکسو یار عجیب گال نبی سے آواز دیتی تے ٹور پے تے لڑجیں شہید ہو گئے نبی سی میدان مقتل اس بیٹھے ہیں تے آکھنے صحیح حضرت حنظلہ دی بیوی تو کو ملنا چاہتا آ گئی ہے جی بی بی اللہ دے نبی میں سوڑے تو سا شہید ہیں کو غسل کہنوے دیں دے تے انہیں کپڑے چی دفن کریں دے جی آ تے وطی میں کرائے میرے سر دے تاج حضرت حنظلہ کو غسل جاری ہے کیوں خیر وجہ جی ہاں انہوں تے غسل فرض آئی بیٹھے آسے تے تولا فرمان آئے تے میں اٹھن لگے میں کہ حنظلہ ذرا غسل کر گئے میں کو جواب دیتنے ہو سکتے مطا میرے کے پہلے کوئی بے پوج ونجل میں دیر نال پجاں تے میرے پجان دا فائدہ کیا ہے میرے نبی سے کو حال کھڑی دین دی ہے اللہ دے نبی روندے بیٹھے ہیں سونیا کوئی تکلیف تھی ہے میری گال نال آپ نے فرمایا نہیں بی بی تول کیوں پہ روندے ہو آپ نے فرمایا حنظلہ دی گھر والی بڑی خوش نصیب ہیں آج تک یہ جیاں کام کہیں شہید نال نہیں ہویا جڑا تیرے گھر والے دے نال ہوندا پے کیڑا کام ہوندا پے آپ نے فرمایا اللہ پاک نے جنت دے فرشتے بھیجن تے جنت دے پانی نال تھال بھری ودیاں تے جنت دی چٹی پوشاک چاتی ودیاں میدان مقتل وچ سارے شہیدیں دے وجود پے ہوئے لیکن جنت دے فرشتے حضرت حنظلہ کو غسل پہ لیندن اے جڑے نصیبیں والی ہیں جڑا نیکی ہے جو غسل دی پرواہ نہ کرے تے اپنی بیوی تے نمی دلہن دی فکر نہ کرے جڑا جلدی نال دوڑ پوے وط اللہ فرشتے کے غسل دیوا دے
جبریل جی میرے سونے کو آکھو حضرت حنظلہ کو اساں ایک خطاب پہ دینے ہیں، خطاب کہیں کو علامہ اقبال دا خطاب، کہیں کو قائد اعظم دا خطاب، کہیں کو نشان حیدر، حکومتاں دیں شیلڈاں تے بندے ماونے سے نہیں اندے، اساں کو خطاب دینے پہ آج دے بعد کو حنظلہ کوئی نہ آکھے، ایک آکھیا کرو غسیل الملائکہ، او جوان جے کو فرشتیاں غسل دیتا نیکی ہے۔ چلو صحابہ کرام دی عادت ہے، یہ مزاج ہے بھائیو، کوئی نیکی نہیں چھوڑنی، روزے اندے پن بھائیو، کوئی پتہ نہیں زندگی دا، رمضان اندہ پہ تراویاں قیام اللیل تلاوتاں صدقے خیراتاں تھوڑا غصہ کاوڑاں جھیڑے ایک پاسے رکھ دے الماری اچ بند کر دے عید علی مار کو کٹ سب شے ختم، جو ہی نظرے نیکی نظرے سوچ اچ نیکی علامہ اچ نیکی ہر ویلے بندہ بھجدا ودا او کیڑے پیا میں نہیں صحیح افطاری کراونی ہے، کیڑے میں نہ پئی سحری کراونی ہے، اوے کیڑے میں نہ پئی نماز دا ٹائم ہے۔ نبی جی فرمائے جلے عادت بن ونجے، عادت بن ونجے، عادت بن ونجے، بندہ ونجے مر تے قبر وچ ونجے پج تے فرشتے ہوندو اندن سوال کتاب کرن واسطے تے ایویں اٹھ دے آدے اثر دا ٹائم نہیں دیگر دا انہیں آدن جیا آدھے وال سائیڈ تے تھی وہ توارا حساب بعد لیساں کہ تھائیں میری اثر دی نماز ضائع نہ تھی ونجے، او عادت 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 ہمیشہ عادت نماز ضائع نہ کرانے رہا۔ قبر اچھی پہلی بات یا کرے سی فرشتو ایک پاسے ہو ونجو میری نماز ضائع نہ ہو ونجے۔ حضرات اے رغبت بھی آئیں گی اپنے آپ کو بھی تو کو بھی خدا را کچھ نیکیاں کما گی کچھ نیکیاں تاکہ او غار علیہ کو نجات ملی ہے نیکی دی وجہ پہنچے کتے کو پانی پلائے آؤ دے گناہ معاف تھیان نیکی دی وجہ جیڑا بندہ لوگوں نے قرضے معاف کرنا اللہ نے کو جنت دیتی ہے نیکی دی وجہ۔ بھائیو نیکیاں کرنا چاہیے، نیکی اگر آ گئی تو انشاءاللہ اللہ اندر باطن تے ظاہر منور کر دے سی، ایمان بھی نصیب کر دے سی تے اللہ انشاءاللہ رحمت بھی کرے سی۔ اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔